قضات باب نمبر 1 جنوبی کنان پر مکمل قابو نہیں پایا جاتا۔ یشوع کی موت کے بعد اسرائیلیوں نے رب سے پوچھا کون سا قبیلہ پہلے نکل کر کنانیوں پر حملہ کرے۔ رب نے جواب دیا یہودا کا قبیلہ شروع کرے، میں نے ملک کو ان کے قبضے میں کر دیا۔ تب یہودا کے قبیلے نے اپنے بھائیوں شمعون کے قبیلے سے کہا آئیں ہمارے ساتھ نکلیں تاکہ ہم مل کر کنانیوں کو اس علاقے سے نکال دیں جو قرہ نے یہودا کے قبیلے کے لیے مقرر کیا ہے۔ اس کے بدلے ہم بعد میں آپ کی مدد کریں گے جب آپ اپنے علاقے پر قبضہ کرنے کے لیے نکلیں گے۔ چنانچہ شمعون کے مرد یہودا کے ساتھ نکلے۔ جب یہودا نے دشمن پر حملہ کیا تو رب نے کنانیوں اور پھرزیوں کو اس کے قابو میں کر دیا۔ بازک کے پاس انہوں نے انہیں شکست دی، گو ان کے کل 10,000 آدمی تھے۔ وہاں ان کا مقابلہ ایک بادشاہ سے ہوا جس کا نام ادونی بزک تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ کنانی اور پھرزی ہار گئے ہیں تو وہ فرار ہوا، لیکن اسرائیلیوں نے اس کا تعاقب کر کے اسے پکڑ لیا اور اس کے ہاتھوں اور پیروں کے انگوٹھوں کو کاٹ لیا۔ تب ادونی بزک نے کہا میں نے خود 70 بادشاہوں کے ہاتھوں اور پیروں کے انگوٹھوں کو کٹوایا اور انہیں میری میز کے نیچے گرے ہوئے کھانے کے ردی ٹکڑے جمع کرنے پڑے۔ اب خدا مجھے اس کا بدلہ دے رہا ہے۔ اسے یروشلم لایا گیا جہاں وہ مر گیا۔ یہودا کے مردوں نے یروشلم پر بھی حملہ کیا۔ اس پر فتح پا کر انہوں نے اس کے باشندوں کو تلوار سے مار ڈالا اور شہر کو جلا دیا۔ اس کے بعد وہ آگے بڑھ کر ان کنانیوں سے لڑنے لگے جو پہاڑی علاقے دشت نجب اور مغرب کے نشیبی پہاڑی علاقے میں رہتے تھے۔ انہوں نے ہبرون شہر پر حملہ کیا جو پہلے کریت اربا کہلاتا تھا۔ وہاں انہوں نے سیسی، اکیمان اور تلمی کی فوجوں کو شکست دی۔ پھر وہ آگے دبیر کے باشندوں سے لڑنے چلے گئے۔ دبیر کا پرانا نام کریت سپر تھا۔ کالب نے کہا جو کریت سپر پر فتح پا کر قبضہ کرے گا اس کے ساتھ میں اپنی بیٹی اکسا کا رشتہ باندھوں گا۔ کالب کے چھوٹے بھائی اتنی بن کنز نے شہر پر قبضہ کر لیا۔ چنانچہ کالب نے اس کے ساتھ اپنی بیٹی اکسا کی شادی کر دی۔ جب اکسا اتنیل کے ہاں جا رہی تھی تو اس نے اسے ابھارا کہ وہ کالب سے کوئی کھیت پانے کی درخواست کرے۔ اچانک وہ گدھے سے اتر گئی۔ کالب نے پوچھا کیا بات ہے؟ اکسا نے جواب دیا جہیز کے لیے مجھے ایک چیز سے نوازیں، آپ نے مجھے دشت نجب میں زمین دے دی ہے، اب مجھے چشمے بھی دے دیجئے۔ چنانچہ کالب نے اسے اپنی ملکیت میں سے اوپر اور نیچے والے چشمے بھی دے دیے۔ جب یہودا کا قبیلہ کھجوروں کے شہر سے روانہ ہوا تھا تو کینی بھی ان کے ساتھ یہودا کے ریگستان میں آئے تھے۔ کینی موسیٰ کے سسر یترو کی اولاد تھے۔ وہاں وہ دشت نجب میں اراد شہر کے قریب دوسرے لوگوں کے درمیان ہی آباد ہوئے۔ یہودا کا قبیلہ اپنے بھائیوں شمعون کے قبیلے کے ساتھ آگے بڑھا۔ انہوں نے کنانی شہر صفت پر حملہ کیا اور اسے خدا کے لیے مخصوص کر کے مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ اس لیے اس کا نام ہرما یعنی خدا کے لیے تباہی پڑا۔ پھر یہودا کے فوجیوں نے گزا، اسکلون اور اکرون کے شہروں پر ان کے گرد و نواح کی آبادیوں سمیت فتح پائی۔ رب ان کے ساتھ تھا اس لیے وہ پہاڑی علاقے پر قبضہ کر سکے، لیکن وہ سمندر کے ساتھ میدانی علاقے میں آباد لوگوں کو نکال نہ سکے۔ وجہ یہ تھی کہ ان لوگوں کے پاس لوہے کے رتھ تھے۔ موسیٰ کے وعدے کے مطابق کالب کو ہبرون شہر مل گیا۔ اس نے اس میں سے انا کے 3 بیٹوں کو ان کے گھرانوں سمیت نکال دیا، لیکن بنیامین کا قبیلہ یروشلم کے رہنے والے یبوسیوں کو نکال نہ سکا۔ آج تک یبوسی وہاں بنیامینیوں کے ساتھ آباد ہے۔ شمالی کنان پر مکمل قابو نہیں پایا جاتا۔ افرایم اور منسی کے قبیلے بیت ایل پر قبضہ کرنے کے لیے نکلے۔ بیت ایل کا پرانا نام لوز تھا۔ جب انہوں نے اپنے جاسوسوں کو شہر کی تفتیش کرنے کے لیے بھیجا تو رب ان کے ساتھ تھا۔ ان کے جاسوسوں کی ملاقات ایک آدمی سے ہوئی جو شہر سے نکل رہا تھا۔ انہوں نے اس سے کہا ہمیں شہر میں داخل ہونے کا راستہ دکھائیں تو ہم آپ پر رحم کریں گے۔ اس نے انہیں اندر جانے کا راستہ دکھایا اور انہوں نے اس میں گھس کر تمام باشندوں کو تلوار سے مار ڈالا سوائے مذکورہ آدمی اور اس کے خاندان کے۔ بعد میں وہ ہتیوں کے ملک میں گیا جہاں اس نے ایک شہر تعمیر کر کے کا نام لوز رکھا۔ یہ نام آج تک رائج ہے۔ لیکن منسی نے ہر شہر کے باشندے نہ نکالے۔ بیت شان، تانک، دور، ابلیام، مجدو اور ان کے گرد و نواح کی آبادیاں رہ گئیں۔ کنانی پورے عزم کے ساتھ ان میں ٹکے رہے۔ بعد میں جب اسرائیل کی طاقت بڑھ گئی تو ان کنانیوں کو بیگار میں کام کرنا پڑا، لیکن اسرائیلیوں نے اس وقت بھی انہیں ملک سے نہ نکالا۔
اسی طرح ابراہیم کے قبیلے نے بھی جزر کے باشندوں کو نہ نکالا اور یہ کنانی ان کے درمیان آباد رہے۔ زبولون کے قبیلے نے بھی قطرون اور نہلال کے باشندوں کو نہ نکالا بلکہ یہ ان کے درمیان آباد رہے، البتہ انہیں بیگار میں کام کرنا پڑا۔ عاشر کے قبیلے نے نہ اکو کے باشندوں کو نکالا، نہ سیدہ، احلاب، اکزیب، حلبہ، افیق یا رہوب کے باشندوں کو۔ اس وجہ سے عاشر کے لوگ کنانی باشندوں کے درمیان رہنے لگے۔ نفتالی کے قبیلے نے بیت شمس اور بیت عنات کے باشندوں کو نہ نکالا بلکہ وہ بھی کنانیوں کے درمیان رہنے لگے، لیکن بیت شمس اور بیت عنات کے باشندوں کو بیگار میں کام کرنا پڑا۔ دان کے قبیلے نے میدانی علاقے پر قبضہ کرنے کی کوشش تو کی، لیکن اموریوں نے انہیں آنے نہ دیا بلکہ پہاڑی علاقے تک محدود رکھا۔ اموری پورے عزم کے ساتھ ہرس پہاڑ، ایالون اور سلبیم میں ٹکے رہے، لیکن جب ابراہیم اور منسی کی طاقت بڑھ گئی تو اموریوں کو بیگار میں کام کرنا پڑا۔ اموریوں کی سرحد در اکربیم سے لے کر سلا سے پرے تک تھی۔